آج کل وائرس کی بیماری کی وجہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گلا خشک ہو جائے گا، زیادہ امکان بڑھ جائے گا بیماری کا، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ میں کوئی عمومی فتویٰ یا فیصلہ نہیں دیتا اس بارے میں یہی عموماً لکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی حالت دیکھ کر خود فیصلہ کرو اور پاک دل ہو کر تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ قرآن کریم کی واضح ہدایت ہے کہ مریض ہو تو نہ رکھو۔ مریض ہونے کے امکان پر کہ مریض بن جائیں گے روزہ چھوڑنا یہ غلط ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پھر تو ایک عذر سے دوسرا عذر اور ایک بہانے سے دوسرا بہانہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو سکتی ہے، تو میں نے مختلف ماہرین ڈاکٹروں سے رائے لی ہے، ان کی رائے میں بھی اختلاف ہے ڈاکٹروں کی اپنی۔ بعض ماہرین نے واضح لکھا کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ روزے سے بیماری ضرور آئے گی، ہاں اگر آثار ظاہر ہوں، کھانسی یا ہلکا بخار بھی ہو تو روزہ چھوڑ دیں، یا اور کوئی سمٹم دیکھیں تو روزہ چھوڑ دیں، اگر رکھا ہوا ہے تو توڑ دیں۔ جو ڈاکٹروں میں سے بھی جو اس بات کا رجحان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا بعض شرطیں ایسی عائد کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے آخر میں کہ نہ رکھو تو بہتر ہے، ان کی واضح رائے وہ بھی واضح رائے نہیں رکھتے، ڈراتے بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خوراک کا خیال رکھ کر پھر رکھے جائیں۔ اب جو غریب لوگ ہیں وہ کس حد تک یہاں کس چیز کا خیال رکھیں خوراک کا؟ تو بہرحال مختلف آراء دیکھ کر تو یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، ہاں اگر ہلکا سا بھی شبہ ہے تو فوراً روزہ ترک کر دیں۔ بعض کا خیال ہے کہ جس گھر میں مرض ہے وہ شخص چاہے صحت مند بھی ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، لیکن دوسرے ڈاکٹر کی رائے ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال روزہ کھولتے ہوئے اور رکھتے ہوئے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو زیادہ فکر مند ہیں اپنے بارے میں اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی ایسی خوراک بھی کھا لیں جو پانی کو زیادہ دیر ریٹین رکھ سکتی ہے جسم میں۔ بہرحال جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے، جس میں امریکہ کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں اور جرمنی کے بھی اور یہاں کے بھی، تو پھر بلا وجہ روزہ چھوڑنا یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں اس زمرے میں نہ آ جائے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تکیہ کرتے ہیں۔ ہاں احتیاط لازمی ہے، بعضوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ ویسی کم ہوتی ہے، عموماً پانی نہیں پیتے، روزے بھی رکھتے ہیں عموماً حالات میں بھی نہیں پیتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے چودھری نذیر صاحب، گرمی میں سارا دن پھرتے رہتے تھے اور ہم پانی کے لیے آتے ہی پانی جب جھپٹتے تھے، لیکن ان سے میں نے کئی دفعہ پوچھا بہت تھوڑا سا پانی کبھی پیا یا کبھی نہ پیا، کہتے میری پانی کی ریکوائرمنٹ ہی کم ہے۔ بہرحال مختلف دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان حالات میں کس حد تک یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنی اپنی حالتیں اور طبیعتیں دیکھ کے ہر کوئی فیصلہ کرے، اپنے ضمیر سے فتویٰ لے اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے روزہ رکھنے کے لیے دعا کریں، اور دعائیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل بھی دے، خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے جلد ختم کرے، دنیا پر رحم فرمائے، اور ہم بھی احمدی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا تقوی پر چلتے ہوئے حق ادا کرنے والے ہوں اور رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں جو آج کل دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، جب ایسی جس وبا کی وجہ سے معاشی حالات بھی انتہائی
خراب ہو چکے ہیں دنیا کے. جب ایسے معاشی حالات آتے ہیں جیسے آج کل ہیں تو پھر جنگوں کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں. بہت سے تجزیہ نگار اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور پھر دنیا دار حکومتیں اپنے مفادات کے حل تلاش کرنے کے لیے دنیاوی ہیلوں سے اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ بٹانے کے لیے اپنے عوام کی اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پھر مزید مشکلات میں ان کو ڈالنے والی ہو. پھر مزید تباہی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا تبصرہ کرنے والے بھی اس رنگ میں بھی کرنے لگ گئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی عقل دے کہ وہ بھی عقل سے کام لیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے دنیا میں مزید فساد پیدا ہو اور مزید تباہی آئے. دنیا میں اب تو کھلے طور پہ اخبار میں بھی آنے لگ گیا, تبصرہ نگار بھی کرنے لگے. امریکہ نے ایران کو دھمکی دی, چین پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے صحیح اطلاع نہیں دی, اس کے مقدمے ہونے چاہیے, اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے, ہم یہ کر دیں گے, ایران کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے. تو بہرحال امریکہ کی حکومت کو بھی عقل کرنی چاہیے, باقی حکومتوں کو بھی عقل کرنی چاہیے, اور ان حالات میں بجائے اس کے کہ کوئی غلط قدم اٹھا کر دنیا کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں, صحیح سوچ کے ساتھ صحیح پلاننگ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اس کی طرف جھکتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس وبا سے بچنے کے لیے دعائیں کریں اور کوشش کریں, اور اس بیماری کے علاج کے لیے بھی جو سائنسدان کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے, اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے, اور دنیا کو, دنیاوی بڑی حکومتوں کو عقل سے اپنی پالیسیاں بنانے اور آئندہ کے لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.